نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم تراویح کی جو شرعی حیثیت ہے اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا تراویح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر سنت ہے تو سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اور ہم اس بات پہ بھی گفتگو کریں گے کہ تراویح کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے صحابہ کو تراویح پڑھائی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور رمضان کی جو قیام اللیل ہے، جو تراویح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ روایت میں آتے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لیال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتیں تراویح کی نمازیں پڑھائی۔ اچھا، کچھ راتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی ہے، اور اس کی وجہ خود احادیث میں ذکر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے اور صحابہ نے انتظار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا، وحی کے نازل ہونے کا وقت تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال آپ اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال چھوڑتے تھے، وہ یحب ایعمل، نفلی اعمال، جبکہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ ان نفلی اعمال کو کریں، خشیت ان یفرض علیکم، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ نفلی کام تمہارے اوپر، امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ چونکہ تراویح کی نماز ایک لمبی نماز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو گویا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور ایک امت کے لیے آپ کی نرمی جو ہے وہ مقصود تھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تراویح کی نماز پڑھتے رہے، لیکن مختلف ٹولیوں کی شکل میں پڑھتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کر باقاعدہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو ایک امام پر جمع کیا۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو پہلی بات ہے کہ ان کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ بڑا مختصر عرصہ ہے، 2 سے 2.5 سال ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے، اور مثلا اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت تھا وہ مرتدین کا مسئلہ تھا، کہ جو لوگ اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اسلام چھوڑ رہے تھے، ان کو اسلام میں لانا، اسی طریقے سے جو لوگ نماز اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ کی انکار کرنے والے تھے، ان کو راہ راست پہ لانا، وہ ان بڑی بڑی چیزوں کی طرف ان کی توجہ تھی۔ یہ جو معاملات تھے یہ بھی اہم معاملات تھے، لیکن ان کی توجہ زیادہ ان امور کی طرف نہیں رہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر پھر انہوں نے ان تمام چیزوں کو منظم کی۔ اور یاد رکھیں، جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، وہ ہمارے لیے سنت ہے، ایسے ہی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتوں پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنتوں کو لازم رکھو، اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنتوں پر لازم رکھو، اور عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ تراویح کی جو نماز ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں بہت جلدی جلدی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی، اور باقاعدہ ایک طرح سے مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک مسجد کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو مسجد کے امام صاحب ہے اس نے آج 15 منٹ میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی، دوسرا کہتا ہے جی ہمارے والے نے تو 13 منٹ میں پڑھائی، تیسرا کہتے ہیں ہمارے والے نے تو 12 منٹ میں پڑھائی۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ بہت اہم فریضہ ہے نماز، اور اس نماز کو اگر آپ ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر آپ نہ پڑھیں اگر آپ یہ مذاق کر رہے ہیں تراویح کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے نماز جلدی جلدی پڑھی، تعدیل ارکان کو جس نے چھوڑ دیا، تو حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، آپ نماز دوبارہ پڑھے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے ہر رکن کو اس طرح اطمینان سے ادا کریں کہ ہر عضو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ اور ایک اور روایت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی رکوعہ وسجودہ، کہ ایک آدمی کی نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی کمر کو رکوع اور سجدے میں سیدھی نہ کرے، یعنی جب تک تعدیل ارکان نہ کرے۔ اس لیے تراویح کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ، بلکہ عبادت ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک بہترین رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ دیا ہے، اس میں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ عبادت کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، تو اس عبادت کا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔